دینے سے درس والے ساتھی آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے۔ اس میں میل جول رکھنے والی عورتیں مراد ہیں، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے عورتوں کی جماعت، نبی کی عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ جل جلالہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا اور ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے، نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے نبی کی گھر والیوں اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو کہ اللہ جل جلالہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا اور ہر چیز کو حاضر ناظر ہے۔ اسلام میں یہ جو حکم آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے، اور آگے بھی آیت نمبر 59 ہے، 160، اس میں بھی پردے کا حکم ہے، اور یہاں پر بھی پردے کا حکم ہے۔ اور چونکہ شروع کے اندر عام عورتوں کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، تو کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، اور ان کو حضرت نے پھر یوں تعبیر کیا کہ جو بات میں نے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی تو میرے رب نے اسی طرح کی آیت نازل فرمائی۔ تو یعنی پہلے وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں تھی، لیکن میں نے درخواست کی، اللہ جل جلالہ نے اسی طرح میری درخواست کو پورا کیا۔ تو اس میں مطلب الفاظ یوں ہونے چاہیے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، میرے رب نے میری موافقت کی، میں نے کہا تو میرے رب نے ایسے ہی کہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ حالانکہ قرآن پاک کی وہ حصہ نہیں تھی وہ چیزیں۔ مثلا میں نے درخواست کی اللہ کے رسول سے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ مقام ابراہیم کی جو جگہ ہے یہاں پر نماز پڑھی جاتی، بیت اللہ میں تو ہر جگہ نماز ہوتی، کاش کہ امام یہاں کھڑا ہوتا اور اس جگہ امام نماز پڑھاتا، یا اس جگہ طواف کرنے کی فراغت کے بعد اس جگہ کو
ایک خصوصیت حاصل ہوتی کہ یہاں پر یعنی بیت اللہ کا تو سارا ہی زبردست ہے، لیکن یہ جگہ جہاں مقام ابراہیم کا جو پتھر لگا ہوا ہے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے عرض کرتا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ مقرر ہو جاتی، امام یہاں کھڑا ہوتا۔ تو میں نے درخواست کی اور اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، پہلا پارہ اس کے اخیر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جیسے میں نے کہا میرے اللہ پاک نے اسی طرح کی آیت نازل فرمائی۔ تو الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ اللہ نے میری موافقت کی، یعنی میں نے کہا تو اللہ نے بھی ایسے کہا، نہیں میں نے اللہ کی موافقت کی۔ یہ بات دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے یعنی میرے، اس کو اردو میں یوں سمجھیں، میرے باپ نے میری موافقت کی، مطلب پہل میں نے کی تو میرا باپ میرے پیچھے چلا۔ تو اس میں زیادہ ادب نہیں ہے، اس میں زیادہ ادب ہے میں نے اپنے والد صاحب کی موافقت کی، پہل میرے والد صاحب نے کی پھر میں ان کے پیچھے چلا۔ میں نے اپنے استاد کی موافقت کی، اس میں ادب زیادہ ہے۔ استاد نے میری موافقت کی، اس میں ادب نہیں ہے، اس میں تو پہل میری لگتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ یہ جملہ کہتے کہ اس لیے کہ الفاظ تو حضرت عمر کے تھے، بعد میں قرآن اترا، الفاظ حضرت عمر کے تھے بعد میں قرآن اترا، تو یوں نہیں کہا کہ میرے رب نے میری موافقت کی، بلکہ کیا کہا وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی چند باتوں کے اندر۔ ان باتوں میں ایک بات یہ ہے، اسی طرح میں نے درخواست کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت آپ نبی ہیں اور نبی کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے اندر تو منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، لوگ ایک تانتا بندہ رہتا ہے، اور پردے کا حکم اس زمانے میں تھا نہیں۔ تو میں نے درخواست کی کہ حضرت کتنا اچھا ہوتا کہ پردے کا حکم آ جاتا اور آپ کی جو بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں وہ پردے میں آ جاتی، کیونکہ ہر قسم کا آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، تاکہ پردے کا حکم آ جائے ان کی نظریں نہ پڑیں۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ پردے کا حکم نازل کیا، اور خصوصی خواتین کے لیے بھی، عمومی خواتین کے لیے بھی۔ پھر گھر کے اندر کچھ باتیں سامنے آئی ازواج مطہرات کی، کچھ اللہ کے رسول کی ناراضگیاں ہو گئیں، تو میں نے آ کر کے گھر میں حاضری دی، اور میں نے گھر میں یہ جملہ کہا کہ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور نبی کو اس طرح تم تکلیف دیتی رہو۔ نبی یوں کر سکتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے، اور نبی کو اللہ پاک تم سے اچھی عورتیں دے دیں۔ یہ میں نے یہ بات کہی، تو ہو بہو جو الفاظ میرے تھے بالکل اسی طرح کے الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیے۔ یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا ہے، فراست ہے۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں موافقات عمر کے نام سے، کہ جو بات حضرت عمر کی زبان سے نکلی وہی بات اللہ نے اتاری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے، ملہم، میم لام ہا میم، جس کو آسمانی باتیں اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ میری امت کا ملہم عمر ہے، کہ جو اللہ پاک کو پسندیدہ چیز ہوتی ہے حضرت عمر کے دل میں اللہ جل جلالہ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے حضرت عمر کی آپ سمجھے کہ فراست، حضرت عمر کی بڑائی ان باتوں سے کیسی واضح ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک ہے، تورات اور انجیل کے اندر کچھ باتیں جو تورات میں تھیں، حالانکہ تورات تو بہت پہلے نازل ہوئی، انجیل تو بہت پہلے نازل ہوئی،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان یہودیوں کے بڑے اور عیسائیوں کے بڑے یہ جب سامنے آتے تو حضرت عمر کوئی بات فرماتے تو ان کے علماء کہتے ہیں کہ عمر آپ نے کیا ہماری کتابیں پڑھی ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں نے تو نہیں پڑھی۔ کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلی ہے وہی بات ہو بہو تورات میں موجود ہے اور وہی بات ہو بہو انجیل میں موجود ہے۔ علماء نے اس پہ موافقات عمر کے نام سے کتابیں بھی لکھی اور ان مضامین کو احادیث کے اندر یکجا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ وہ باتیں جو حضرت عمر کی زبان سے نکلی قرآن میں اللہ نے اتاری، وہ باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی اور تورات میں بھی وہی باتیں تھیں اور انجیل میں بھی تھی۔ خیر، یہاں پر حضرت عمر نے یہ بات فرمائی اور اللہ جل جلالہ نے وہ والی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی وہ نازل فرمائی۔ اس جگہ پہ یعنی پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا تفصیلی مضمون ہے۔ ہم آج اس کے بارے میں بالکل تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کریں گے، آگے یہ مضمون چلے گا۔ یعنی اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 56 ہے اس میں بھی تفصیل ہے۔ صلاۃ و سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ وہ بھی ایک تفصیل طلب آیت ہے، کافی باتیں اس کے اندر۔ تو پردے کے بارے میں یعنی اسلام نے بدکاریوں بے حیائیوں کے روک تھام کے لیے جو حکم دیا ہے اس کو یعنی پردے سے تعبیر کرتے ہیں، حجاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی بے حیائیوں کے روک تھام کے لیے انسداد فواحش، بے حیائیوں کے روک تھام کے لیے دنیا کی جو تاریخ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنے فسادات ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں، خاندان کے ہوں، محلے کے ہوں، گاؤں کے ہوں، شہر کے ہوں، ممالک کے ہوں، ابتدا سے چھوٹی پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے پر جتنی یعنی فسادات کہیں پر ہیں تو ہر ایک فساد میں پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کی کوئی کارنامہ یا کوئی نہ کوئی شہوانی جذبات یہ پیچھے شامل ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قوف کے ساتھ قاتل بنا اپنے بھائی حابیل کا، کس وجہ سے بنا؟ عورت کی وجہ سے بنا۔ تو ہر جگہ جو فساد ہے وہ عورت کا اس کے اندر دخل ہے۔ اور اس میں جو یورپین اقوام ہیں، حالانکہ یہ لوگ مذہبی رخ عیسائیت کے حوالے سے یا یہودیت کے حوالے سے رکھتے ہیں، تو کسی بھی زمانے کے اندر اور کسی بھی آسمانی مذہب کے اندر اس طرح کی بالکل کھلے عام عورت کا پھرنا وہ کسی بھی زمانے کے اندر اس کو روا نہیں رکھا گیا۔ اور عورت کے اندر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 بچیاں آئی تھیں، قرآن پاک 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے گزر چکی ہے بات، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بچی حضرت کے پاس آ رہی ہے کہ میرے والد صاحب آپ نے ہماری خدمت کی، بکریوں کو پانی پلایا، والد صاحب بلا رہے ہیں۔ تو اس بچی کے بارے میں قرآن پاک ایک لفظ لکھ رہے ہیں کہ تمشی علی استحیاء، کہ حضرت فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ بچی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی باحیا بن کر کے شرماتی ہوئی چل کر کے وہ آ رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے اس کا بدلہ ہمارے والد صاحب آپ کو دیں۔
تو کسی بھی زمانے کے اندر بے حیائی ایسی کھلم کھلا وہ یعنی ظاہر نہیں ہوئی جو اس زمانے کے اندر، زمانے ماضی کے اندر یورپی اقوام نے جو جتنے حدود تھے ان سب کو کیا کر لیا، اپنی قدیم روایات سب کو توڑ کر کے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو ان کے الفاظ میں حیا کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ حیا کہتے کس کو ہیں اور شرم کس کو کہتے ہیں؟ اور شرم نام کی کوئی چیز بھی دنیا کے اندر ہے وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور چونکہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، یعنی عورت کا بے حیا ہونا اور اس طرح کھلم کھلا وہ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یہ چیز چونکہ فطرت کے خلاف ہے تو اس سے جو پھر آگ بھڑکتی ہے اس کو اگر کوئی آدمی روکنا چاہے تو وہ کسی صورت میں روک نہیں سکتی۔ کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور پھر ہنڈیا جب ابلنے لگی، اب اس کے ابال اور جوش کے اوپر پابندی لگائے تو کیسے ہوگا ایسے کہ آپ ہی نے تو آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائی، اگر آپ آگ نہ لگاتے تو یہ جوش نہ آتا، آپ نے آگ لگائی اور اب جوش آ رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوش بھی نہ آئے، اس پہ پابندی لگاؤ، تو یہ پابندی کیسے لگے گی؟ لیکن اسلام کا مبارک مذہب جو ہے وہ اس کی بالکل ابتدا پہ پابندی لگاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ سب سے پہلے نظریں لگتی ہیں، پھر بات چیت ہوتی ہے، خط و کتابت ہوتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، آخری درجے میں جا کر کے وہ سارے حدود پھلانگ کر کے وہ پھر زنا کی طرف چیز چلی جاتی ہے۔ شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے اس میں پہرا بٹھا دیا۔ 18ویں پارے کی آیت، مردوں کو الگ حکم دیا نظریں نیچے رکھیں، عورتوں کو الگ حکم دیا نظریں نیچے رکھو۔ اے عورتوں کی جماعت اپنی زینت کی چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اے عورتوں کی جماعت تمہارے ہاتھوں کی جو چوڑیاں ہیں اور تمہارے پاؤں کے جو پازیب ہیں اس کی بھی آواز غیر مردوں کے سامنے نہ جائے۔ پہلے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی، جس زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھی دین سیکھنے کے لیے، ہمارے نبی مسلسل بیانات چلتے تھے، نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بات چلتی تھی تو اس میں خواتین آتی تھیں اور بات سن کر کے چلی جاتی تھی، کوئی اور راستہ تھا نہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی جس زمانے میں عورت مسجد آ رہی ہے اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے افضل نماز گھر کے صحن میں بھی نہیں اور گھر کے جو ہے وہ سامنے والے کمرے میں بھی نہیں، گھر کے برآمدے میں بھی نہیں، بلکہ گھر کے اندر کا جو کمرہ ہے نا، عورت کے لیے سب سے افضل نماز وہاں پڑھنا ہے۔ اور پھر جو عورتوں کو اجازت مل رہی ہے ان کے لیے فرمائیں کہ تم اگر آؤ تو بڑی چادر لپیٹ کر کے آؤ، اور خبردار جو عورت عشاء کی نماز میں آ رہی ہے اگر اس نے خوشبو لگائی تو وہ ایسی ہے یعنی بدکار ہے وہ، اس لیے کہ وہ اپنے خوشبو سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں تاکہ یہ عورت بازاری نہ بنے، سامنے نہ آئے، اس لیے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو یوں اٹھا کے دکھاتا ہے، لوگوں دیکھ لو یہ عورت جا رہی ہے، اور اس وجہ سے عورت کا سفر منع کیا گیا۔ اب حج کتنا بڑا سفر ہے، حج کتنا بڑا سفر ہے۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت چاہے جتنی بوڑھی ہو جائے غیر محرم کے ساتھ، یعنی اس عورت کے اوپر حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ، اس کی فرضیت، اس عورت پہ چاہے وہ کتنے پیسے والی ہے لیکن اس میں حج فرضی تب ہوگا جب اس کے ساتھ محرم ہوگا۔ اگر محرم نہیں ہے تو وہ عورت فرض حج کے لیے بھی نہ جائے۔
کہ بھی گروپ بن گیا، بوڑھی بوڑھی عورتوں کا گروپ ہے اور جناب داخلہ ہو گیا، حج پہ چلی گئی. سختی سے منع کرتے ہیں احناف، چاہے وہ کون سا بھی زمانہ ہو، کسی طرح بھی ہو، منع کرتے ہیں. اور اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، یہ سب باتیں اسلام کے مبارک باتیں ہیں، برکت والی ہیں. جنہوں نے اسلام کی باتوں کو لیا، اللہ پاک نے ان کی عزتوں کی حفاظت کی. یہ پاکیزہ مذہب ہے. اور اس کے برعکس جو ان لوگوں کی باتیں ہیں، اس پہ ان کی کتابیں ہیں، ان کی ترغیبات ہیں، ان کا ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اس کا نتیجہ خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں سے بھی آزاد، باپ سے بھی آزاد، بہنوں سے بھی آزاد، ہر چیز میں آزادی آزادی ہے. اور پھر اس کے جو مفاسد ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، وہ لوگوں کی کیا ہیں، بالکل سامنے ہیں. یہ میں نے اس کی تھوڑی سی ابتدا کی. باقی تفصیلات انشاءاللہ کل کے پرسوں کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما، خیر عطا فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا. آج دن کے سارے کام اپنے کرم سے آسان فرما، قدم قدم لمحہ لمحہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.